رمضان المبارک میں ہم لوگ قرآن شریف کی خوب تلاوت کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایک قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، بعض دو، بعض تین، بعض چار، بعض لوگ تو 8 10 قرآن مجید بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ جب ہمارا ایک قرآن شریف مکمل ہوتا ہے تو 14 سجدے ایک قرآن میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے تو ہم 14 سجدے کریں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں سجدے کی آیت آ جائے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کو بند کریں اور پھر سجدہ تلاوت ادا کر لیں، یہ طریقہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے سجدہ تلاوت ادا نہ کر سکے ہوں تو پورا قرآن شریف جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اکٹھے جو قرآن کریم کے 14 سجدے ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نے قرآن کریم کے سجدے نہیں کیے ہیں تو کر لیں، اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے کوئی سجدے کی آیت آ جائے تو قرآن شریف بند کر کے آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کے جو سجدے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا وہی قرآن کے سجدے کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ سجدہ تلاوت کی نیت جو ہے وہ دل میں ہونا کافی ہے، مطلب آپ کے دل میں نیت ہے میں سجدہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں، نیت بس اتنی کافی ہے، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہوتی ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو ہونا چاہیے، آپ پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، ساری چیزیں وہی جو نماز میں ضروری ہوتی ہیں وہی سجدہ تلاوت میں ضروری ہوں گی۔ تو اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیے ہیں، ایک پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، تو اکٹھے بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں، اور پڑھتے ٹائم جیسے ہی آیت آئی ویسے ہی آپ سجدہ کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا آپ نے 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، ان 3 پاروں میں 3 سجدے آئے تھے تو آپ جب تلاوت مکمل کر لیں اس کے بعد 3 سجدے کر لیں، 4 سجدے کر لیں۔ اور ایسے بھی سجدے کیے جاتے ہیں کہ جیسے آج آپ نے 4 سجدے والے پارے پڑھے تو 4 سجدے آج کر لیے، 2 کل کر لیے، ایسے بھی سجدے تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے، ہم چاہیں تو اکٹھے کر سکتے ہیں، چاہیں تو پڑھتے ٹائم کر سکتے ہیں، چاہیں تو 4 8 10 ایسے کر کے بھی الگ الگ وقت میں بھی ہم سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ اب سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور کچھ ضروری مسائل ہیں سجدہ تلاوت سے متعلق وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں، سجدہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا افضل ہے۔ اگر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر کریں تو بھی ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، سجدے کی آیت آ گئی تو آپ بیٹھے بیٹھے ہی سجدے میں چلے جائیں، تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں قبلے کی طرف رخ کر کے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھانا، بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں ڈائریکٹ، اور سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، اور ہاتھ اٹھانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر ہم کوئی آڈیو سن رہے ہیں قرآن مجید کی، کوئی ویڈیو میں قرآن سن رہے ہیں، تو آڈیو اور ویڈیو میں جو ہم قرآن سن رہے ہیں اس کو سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ ایک سے زائد اگر سجدے کی آیات ہم نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھی ہیں تب بھی سجدہ ایک ہی ادا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے سجدہ واجب۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر ایک سے زائد سجدہ تلاوت اکٹھے ادا کیے جائیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں ہی کہ اکٹھے 14 سجدے بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن مجید لائیو کوئی پڑھ رہا ہے اور نیٹ کے ذریعے ہم اس کو سن رہے ہیں تو سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگلا ضروری مسئلہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے سجدہ تلاوت پڑھی ہے تو بہترین صورت یہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے کے فوراً بعد سجدہ کر لیا جائے۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نارمل آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، بس ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، سلام پھیرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی طریقہ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، سجدے کی آیت آئی
تو آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کمپلیٹ کر لیں، بس ہو گیا۔ تو یہ سجدہ تلاوت سے متعلق کچھ مسائل تھے۔ خواتین کے لیے بھی سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ رمضان میں جتنے بھی قرآن شریف پڑھیں، سجدہ تلاوت ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔